امریکی سفیر سرجیو گور کا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات، کشمیر کو دیا بھارت کا اہم حصہ قرار۔ امریکی سفیر سرجیو گور کے بیان پر پاکستان کا سخت ردعمل۔ پاکستان میں امریکی سفیر کو طلب کر کے سرجیو گور کے خلاف سخت احتجاج کرایا درج۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا ایک اور متنازع بیان، کہا گاؤں اور دیہاتوں میں سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک رکھا جا رہا ہے روا۔ سرکاری اسکولوں میں سوشل آڈٹ کے لیے ملک گیر احتجاجی مہم شروع کرنے کا کیا اعلان۔ جنوبی زونل کونسل کے 31ویں اجلاس سے پہلے تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ہوئے ملاقات، بین الریاستی اور علاقائی امور پر ہوا سیر حاصل بحث۔ قوت سماعت و گویائی سے محروم نوجوانوں نے اتر پردیش اسمبلی کے باہر اپنے مطالبات کو لے کر کیا احتجاج، پولیس نے مظاہرین کے خلاف کارروائی دی انجام، کئی مظاہرین کو لیا گیا حراست میں۔ ممبئی میں ایف ڈی اے کی ریلوے اسٹیشنوں پر فوڈ سٹالز کے خلاف زبردست کارروائی، 22 سٹالز کو کیا گیا سرب مہر۔ آسام میں ہاتھیوں کے ریوڑ نے اچانک ریلوے ٹریک کو کیا عبور، حکام نے بچاؤ کے لیے راجدھانی ایکسپریس کو روک دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وندے ماترم پر کانگریس پر کیا بڑا حملہ، کہا کانگریس نے بھارت میں رہ رہے کروڑوں لوگوں کے جذبات کو کیا مجروح۔ اور نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر حفاظتی ڈھانچے ہٹانے کا معاملہ، پاکستانی ہائی کمیشن نے سیکیورٹی خدشات کا کیا اظہار۔ رائل بیل سینیٹری فیکٹری آؤٹ لیٹ شری نگر لائے ہیں اب ہر آئٹم پر فلیٹ 50% آف، بہترین ٹائلز اور سینیٹری ویئر پر بمپر ڈسکاؤنٹ۔ آج ہی ہمارے آؤٹ لیٹ پر وزٹ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید، اور پیش خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی سفیر برائے بھارت سرجیو گور نے کل سری نگر میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے گور نے جموں کشمیر کو بھارت کا ایک اہم حصہ قرار دیا۔ انہوں نے خطے کی خوبصورتی اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا بھی ذکر کیا۔ سر گور نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جموں کشمیر سے متعلق اپنی ٹریول ایڈوائزری کا دوبارہ جائزہ لے سکتا ہے۔ ان کے مطابق مرکزی اور جموں کشمیر انتظامیہ نے سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جس کے باعث امریکی شہریوں کے لیے سفری انتباہ کی سطح پر نظر ثانی ممکن ہے۔ تاہم انہوں نے اس موقع پر کسی فوری تبدیلی کا اعلان نہیں کیا۔ امریکی سفیر کے بیان کے چند گھنٹوں بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور ٹنالی بیکر کو طلب کیا اور ایک سخت احتجاج درج کرایا۔ پاکستان نے گور کے بیان کو جموں کشمیر کی حیثیت سے متعلق حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے یکسر مسترد کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اسلام آباد نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر متنازع خطہ ہے اور اس کی حتمی حیثیت سے متعلق پاکستان کا موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات سے وابستہ ہے۔ پاکستان نے امریکی حکام پر زور دیا کہ کشمیر سے متعلق ان کے عوامی بیانات اس کے مطابق ہونی چاہیے جیسے اسلام آباد امریکہ کا سابق موقف سمجھتا ہے۔ کاکرج جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے دیہی سرکاری اسکولوں کی صورتحال پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کی مہم کا بنیادی مرکز یہ ہے کہ کسانوں اور مزدوروں کے بچوں کو ایسی سرکاری اسکول ملنے چاہیے جہاں بنیادی سہولیات، محفوظ ماحول اور معیاری تعلیم دستیاب ہو۔ ابھیجیت دیپکے نے سرکاری اسکولوں کے سوشل آڈٹ کے لیے ملک گیر مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے اس مہم میں والدین، شہریوں اور گاؤں کے نمائندوں سے اسکولوں میں موجود بنیادی سہولیات کا جائزہ لینے اور حکومت سے جواب طلب کرنے کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے جنوبی زونل کونسل اجلاس سے پہلے چنئی میں تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 20 اگست کو کولم چگل پٹو کے قریب ہونے والی جنوبی زونل کونسل کے 31ویں اجلاس سے قبل ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق ملاقات کا مقصد اجلاس سے پہلے اہم بین الریاستی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ جنوبی زونل کونسل کے اجلاس کی صدارت امت شاہ کر رہے ہیں۔ اس فورم میں آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلا، تامل ناڈو اور تلنگانہ کے علاوہ پڈوچیری، لکشدیپ اور انڈمان نکوبار جزائر کے نمائندے شامل ہیں۔ اجلاس کا بنیادی مقصد مرکز اور ریاستوں کے درمیان اور خود ریاستوں کے باہمی اختلاف کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے۔
قوت سماعت اور گویائی سے محروم نوجوانوں نے اتر پردیش اسمبلی کے قریب اپنے 20 مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے تعلیم، روزگار اور معذور افراد کے حقوق سے متعلق مسائل حکومت کے سامنے اٹھائے ہیں۔ مظاہرین اسمبلی کے قریب پہنچے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے اور احتجاج کیا۔ سماعت گویائی سے محروم نوجوانوں کو تعلیم، روزگار سمیت بنیادی حقوق اور سرکاری سہولیات تک بہتر رسائی فراہم کی جائے۔ احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین کو اسمبلی کے قریب احتجاج جاری رکھنے سے روکا۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور انہیں وہاں سے منتقل کیا گیا۔ ممبئی میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ایک بڑی کارروائی کی خبر سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA اور ویسٹرن ریلوے کے کمرشل ڈپارٹمنٹ سے متعلق 22 فوڈ سٹالز کے خلاف کارروائی کی خبر شائع ہوئی، جہاں مبینہ طور پر صفائی اور کھانے کے معیار سے متعلق سنگین خامیاں پائی گئی ہے۔ تفصیلات مطابق معائنوں کے دوران بعض سٹالز پر تیار شدہ کھانے، جن میں چھولے اور سموسے شامل تھے، کے معیار پر اعتراضات سامنے آئے۔ اس کے علاوہ سٹالز کے احاطے میں صفائی کے ناقص انتظامات اور بعض فوڈ ہینڈلرز کے پاس مطلوبہ میڈیکل سرٹیفکیٹس نہ ہونے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ ریاست آسام کے ہوجائی ضلع کے خوائی پور علاقے میں صبح ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، جب ہاتھیوں کا ایک بڑا ریوڑ ریلوے پٹری عبور کرنے لگا۔ اس دوران ڈاؤن راجدھانی ایکسپریس وہاں سے گزر رہی تھی۔ جنگلاتی عملے نے بروقت ہاتھیوں کی دیکھ کر ریلوے حکام کو اطلاع دی، جس کے بعد ٹرین کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہاتھیوں کا ریوڑ ہوائی پور کے قریب لنکا رینج کے ناگاؤں ساؤتھ ڈویژن میں پٹری عبور کر رہا تھا۔ جنگلاتی اہلکاروں نے فوری طور پر لمنڈنگ ریلوے کنٹرول روم اور لوکو پائلٹ کو خبردار کیا۔ ٹرین تقریباً 167 کلومیٹر پر رکی تاکہ پورا ریوڑ حفاظتی پٹری پار کر سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس کے وندے ماترم سے متعلق موقع پر سخت تنقید کی ہے۔ امت شاہ نے الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس نے قومی نغمے وندے ماترم کو صرف 2 اشعار تک محدود رکھنے کا فیصلہ کر کے ایک ملک مخالف فیصلہ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ کانگریس کی پرانی سیاسی پالیسیوں اور مبینہ پالیسی کی علامت ہے۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب کانگریس ورکنگ کمیٹی نے 19 اگست کو فیصلہ کیا کہ پارٹی کے تقریبات میں وندے ماترم کے پہلے 2 اشعار ہی گائے جائیں گے۔ کانگریس نے اس کی بنیاد 1937 کے اپنی تاریخی فیصلے کو قرار دیا۔ بھارتی حکام نے آج نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر نصب ٹریفک بولارڈز، حفاظتی بیریئرز اور قطار منظم کرنے والے ڈھانچے ہٹا دیے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ تنصیبات سفارتی کمپاؤنڈ کی مقررہ حدود سے باہر ایک لین میں قائم تھی۔ تفصیلات کے مطابق کارروائی میں خاص طور پر ویزا سیکشن کے قریب موجود قطار بندی کے ڈھانچے بھی ہٹائے گئے۔ بعض تصاویر میں ٹوٹی ہوئی ریلنگ، بیریئرز اور دیگر تعمیراتی سامان نظر آیا، تاہم ہائی کمیشن کی مرکزی عمارت کو منہدم کیے جانے کی اطلاع نہیں ہے۔ عمارت کا مرکزی داخلی حصہ برقرار ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔